سوال یہ ہے کہ وراثت کس طرح تقسیم کرنی ہے؟ تو جب ہم نے 24 حصے بنا لیے، پہلے بیوی کو حصہ دے دیں اس کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹیوں کو دے دیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد باپ کو، جی جس کو مرضی پہلے دے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہی نہیں ہے، سب کچھ باپ کے نام ہے، چاہے بچے کماتے ہوں، بیٹے کاروبار کرتے ہوں، سب کچھ باپ کے نام ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ بچہ کماتا بھی ہے، بچے نے کمائی بھی کی ہے، سب کچھ باپ کے نام ہے۔ اصل میں نا یہ ہمارا خاندانی نظام ہے یہاں کا، عربوں میں آج بھی ایسے نہیں ہے۔ عربوں میں بچہ جیسے بالغ ہوتا ہے، جب وہ شادی کے مرحلے کو پہنچتا ہے اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، گھر علیحدہ لے کر دیتے ہیں کہ بھئی تم اپنا کماؤ بناؤ سب کچھ کرو۔ اب یہاں پر جو ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی جب تک علیحدگی نہیں ہوتی وہ باپ کے پاس آتا رہتا ہے۔ اس میں بڑی مشکل ہوتی ہے، وراثت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ باپ کو پھر اندازہ لگا لینا چاہیے کہ میرے بیٹے کی کتنی کی محنت ہے، اس کے مطابق پھر وہ اندازہ لگا کے کر لے، اور تو اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی فرق اس میں ہوتا ہے، ایک بچے نے باپ کی راس پر کام کیا اور ایک بچے نے علیحدہ اپنا کوئی سیپریٹ سسٹم بنایا۔ کوئی جس نے تو اپنا کاروبار علیحدہ بنایا ہے اس کا تو معاملہ واضح ہے، لیکن جس نے باپ کی راس پر کام کیا نا، اس پر پھر باپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا لے کہ میرا بیٹا اگر میں اس کو ہر مہینے دیتا تو کتنا کا بنتا اس کا، کیونکہ وہ مزدور اور ملازم، بیٹوں کو ملازم کے برابر تو نہیں نہ رکھا جا سکتا، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ سوچ لے کہ میں اگر اپنے بیٹے کو خرچہ علیحدہ گھر میں رکھ کر دیتا تو میں کتنا دیتا، 1,00,000 دیتا، 2,00,000 دیتا، وہ اس کو تقریباً اندازہ کرتا جائے۔ بہرحال یہ مشکل ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی کے اندر وراثت کی تقسیم میں یہ مشکلات آتی ہیں، تو اس میں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ باقی انشاءاللہ آپ اگر مخلص ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، اس میں اگر کوئی خطا بھی ہوتی ہے تو میرا رب غفور الرحیم ہے انشاءاللہ، کیونکہ باقی تو سارا آپ کو ہی ملنا ہے، مطلب باپ کے پاس ہی آنا ہے۔ آ جا کے ایک بیوی اور بچے ہی ہیں نا، ان کا مسئلہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا سوال ہے کہ جو پہلی صورت ہم نے بتائی تھی اس میں اگر صرف ماں ہو باپ نہ ہو، ابھی میں نے ماں کی حالتیں نہیں بتائی، پہلے باپ کی سن لیں، وہ نا پھر مکس ہو جائے گا۔ ابھی میں صرف باپ کی حالتیں بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد ماں کی بتاؤں گا، پھر بیوی کی بتاؤں گا، پھر بہنوں کی بتاؤں گا، پھر بیٹوں کی بتاؤں گا، پھر تایوں چچوں کی بتاؤں گا، یعنی سب کی باری آئے گی۔ یہ 12 کے قریب اصحاب الفرائض ہیں، سب باری باری آئیں گے، ایک ایک کو کرتے جائیں انشاءاللہ۔ باپ کا نام تو ساری زیادہ آ رہی ہے۔ ٹائم بڑھا دوں؟ ٹائم بڑھانے سے میں یہاں پر ابھی سارے اصحاب الفرائض بیان کر دوں، آپ کے اڑ جائے گا سب کچھ۔ اب یہ 3 حالتیں ہیں، مجھے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، میرے آگے ایک بھی بیٹھے گا نا، مسئلہ آپ کو یاد کر۔ ہم جب یہ وراثت مدرسے میں پڑھاتے ہیں نا تو ہم 1 سال میں پڑھاتے ہیں، اور روزانہ پیریڈ ہوتا ہے، پیریڈ روزانہ ہوتا ہے، اور 1 سال میں وراثت پڑھاتے ہیں ہم۔ اور یہاں پر ہفتے کے بعد کلاس ہے، اور کلاس کے لیے میرے وہ مخاطب ہیں کہ جو کاروباری لوگ ہیں، جن کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھ کے رٹا لگائیں۔ بچوں سے تو ہم ڈنڈے سے سنتے بھی ہیں، تو اس لیے اتنی خوراک دیں کہ جتنی ہضم ہو سکے۔ امید ہے کہ یہ 3 صورتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ میں ٹوٹل 6 حالتیں ہیں باپ کی، میں مزید 3 بھی بیان کر دوں، 6 مشکل ہو جائیں گی، 3 آسان ہیں۔ آہستہ آہستہ جب میں دیکھوں گا نا کہ آپ کو ماشاءاللہ یہ یاد ہونا شروع ہو گیا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے یہ ساری چیزیں، ایک مجلس کے اندر ہم لمبا درس بھی کر لیں گے، آپ پر بوجھ نہیں ہوگا، لیکن ابھی علم کی ابتدا ہے، ابھی مشکل آئے گی۔ باپ کے نام تو اجازت آ گئی ہے، کیا وہ جب اس کو بقایا اولاد ہو اس کے باپ کو ہاں جی، جب باپ کے نام آ گئی وراثت فوت ہونے والے بیٹے کی، تو جب یہ باپ فوت ہوگا ظاہر ہے وہ باپ کی ملکیت بن گئی، پھر وہ باپ کی ملکیت بن کے باقی بیٹوں میں جائے گی، سب میں تقسیم ہوگی اسی طرح، جس طرح اس کی اپنی جائیداد تقسیم ہوئی ہے اسی طرح یہ بھی اس کی اپنی جائیداد سمجھی جائے گی۔
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا